اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 ذی الحجہ 1442 ہجری، 6 اگست 2021 عیسوی، 22 گت ساون 2078 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بابو مقتدیٰ حسن بن ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت نور حسن نور سلفی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ بول ہے حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ۔ حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ، دو عالم میں ہے
احترام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ، حبیب خدا کا ہوئی ان سے تکمیل دین خدا کی، ہوئی ان سے تکمیل دین خدا کی، رسولوں کے ہیں وہ امام اللہ اللہ، رسولوں کے ہیں وہ امام اللہ اللہ، کلیجہ پھٹا ہے، کلیجہ پھٹا ہے ضلالت کی شب کا، وہ ہیں تین کے ماہ تمام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ، دکھائے تجلی وہ شق القمر کی، دکھائے تجلی وہ شق القمر کی، کیا کنکروں نے کلام اللہ اللہ، کیا کنکروں نے کلام اللہ اللہ، زیارت کے جلوے، زیارت کے جلوے نچھاور ہیں جس پر، وہ ہے شہر طیبہ کی شام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ، ہمیں فخر ہے بزم انسانیت میں، ہمیں فخر ہے بزم انسانیت میں، بنے ہیں وہ خیر الانام اللہ اللہ، بنے ہیں وہ خیر الانام اللہ اللہ، یہ ہے دل ربا مر، یہ ہے دل ربا مر تبا ان کا سالک، ہمیں دیں گے کوثر کے جام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام اسالفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے رسولوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانا، رسولوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ گزشتہ درس کے اندر اسلامی عقیدہ کی مناسبت سے کچھ باتیں آئی تھی۔ اللہ پر ایمان، توحید کے اقسام، شرک کی مذمت، فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان کی مناسبت سے آج کے درس میں رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان اور تقدیر پر ایمان کی مناسبت سے باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ رسولوں پر ایمان ایمانیات کے دیگر اجزاء کی طرح رسولوں پر اجمالی اور تفصیلی لحاظ سے ایمان لانا اور ان پر یقین کرنا واجب ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے چیندہ بندوں کو عام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ یہ حق کے داعی اور خوشخبری سنانے اور عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے۔ نیز ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، سلسلے نبوت کے خاتم اور افضل ترین پیغمبر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ رسولوں پر اجمالی ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جن پیغمبروں کے متعلق جتنا کچھ فرمایا ہے، بندہ مومن انہیں من وعن تسلیم کرے، اور جن سے متعلق کسی قسم کا ذکر نہیں فرمایا، کسی تفصیل میں پڑے بغیر ان پر اسی طرح ایمان لائے۔ تفصیلی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بطریق وحی جن پیغمبروں کی جس قدر تفصیل وارد ہے اس کے مطابق انہیں تسلیم کرے، جن کا نام محض وحی الہی میں ذکر ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لائے۔ یہ نہیں کرنا چاہے کہ کسی پیغمبر کو مانے اور کسی کو نہ مانے، اس لیے کہ جملہ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ باہم اس طرح مربوط ہے کہ ایک کا انکار سب کا انکار شمار ہوگا۔ قرآن پاک نے جملہ 25 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ان میں 18 پیغمبر وہ ہے جن کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 83 تا 86 میں موجود ہے۔ باقی 7 پیغمبروں کا تذکرہ قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں وارد ہے، وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام سورہ آل عمران آیت نمبر 33، حضرت ادریس علیہ السلام سورہ مریم آیت نمبر 56، حضرت ہود علیہ السلام سورہ ہود آیت نمبر 50، حضرت صالح علیہ السلام سورہ اعراف آیت نمبر 173، حضرت شعیب علیہ السلام سورہ اعراف آیت نمبر 85، حضرت ذوالکفل علیہ السلام سورہ انبیاء آیت نمبر 85، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب آیت نمبر 40۔
اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کیا، اس لیے بندے مومن کے لیے یہ امر ناگزیر ہے کہ وہ سابقہ تمام انبیاء و رسول پر ایمان لائے، انہیں معصوم تسلیم کرے اور دل سے ان کی عظمت و احترام کرے۔ نبوت کے اوصاف اور تقاضے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشیں رہے کہ نبوت کسبی نہیں بلکہ تمام تر وہبی اور خداداد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی بندگی اور عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جائے اور نفس کی خواہشات، دنیاوی علائق اور ہر قسم کی لذتوں سے قطعی پرہیز کرے، تب بھی اس کے اندر نبوت کی نہ کوئی اہلیت پیدا ہوگی، نہ ہی اس بلند مقام پر وہ فائز ہوگا، خواہ عبادت اور ریاضت میں وہ کتنا ہی مبالغہ کیوں نہ کرے، اس لیے کہ نبوت خدا کا زبردست عطیہ اور اس کا بیش بہا انعام ہے، جو ایسے باسعادت اور خوش نصیب افراد کو ملتا ہے جو ازل سے مخصوص صلاحیت اور لیاقت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس اہم مقام کے لیے باری تعالیٰ بطور خاص ان کی تربیت فرماتا ہے اور انہیں ہر قسم کی ذہنی خلجان، جسمانی نقائص، فکری اضطراب اور ہر قسم کی کدورت اور کجی سے پاک و صاف رکھتا ہے، اور ان کے اندر بے پناہ عقل و شعور اور ہمہ قسم کی ظاہری و باطنی کمالات اور اس مقام پر فائز ہونے کی جملہ اوصاف سے مزین فرماتا ہے۔ نبی اور رسول کے درمیان فرق۔ نبی نسل آدم کے وہ باسعادت مرد ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ اگر انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے تو انہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، لیکن اگر تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا تو انہیں نبی کہا جاتا ہے، رسول نہیں۔ رسول وحی کا پیغامبر اور اس کا مبلغ ہوتا ہے، مگر نبی پر جو نازل ہوتی ہے وہ اس کی ذات ہی تک محدود ہوتی ہے، عام انسانوں تک اسے پھیلانے کا حکم نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ آخرت پر ایمان۔ نمبر 5، ایک زبردست اور پرحول انقلاب کو دل سے ماننے اور اس کی تصدیق کرنے کا نام آخرت پر ایمان ہے۔ ایسا ہماگیر اور وحشت انگیز انقلاب جس کے بعد دنیا کی یہ زندگی فنا ہو جائے گی اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس نئی زندگی کی ابتدا دار آخرت میں ہوگی، جہاں حیرت انگیز اور عجیب حقائق رونما ہوں گے اور جملہ خلائق کی دوبارہ تخلیق، ان کا حساب و کتاب اور ان کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا۔ آخرت پر ایمان واجب ہی نہیں بلکہ دین اسلام کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس پر بندے مومن کے عقیدے کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر نہ ایمان کامل ہوتا ہے، نہ ہی اصلاح اور استقامت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ یعنی نیکی کچھ بھی نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یوم آخرت سے مراد کیا ہے؟ اس دن سے 2 امور مراد ہیں۔ تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور اس دنیا کی زندگی کا بالکلیہ خاتمہ ہوگا۔ نمبر 2، پھر ایک اور زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس کے اندر ان تمام باتوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے اور جن کی بابت اللہ نے اپنے رسولوں کو خبر دی ہے، جیسے قبر کی آزمائش، اس کے اندر ہونے والا عذاب یا مردے کو پہنچنے والی راحت، پھر قیامت کے دن کی ہولناکی، پل صراط، میزان، حساب و کتاب، جزا و سزا، نام اعمال کی تقسیم، حوض کوثر پر ایمان لانا بھی شامل ہے جس پر ہمارے نبی تشریف فرما ہوں گے، نیز جنت اور جہنم پر ایمان لانا، رویت باری کا یقین کرنا ضروری ہے۔
لہذا ہر بندے مومن کا فرض ہے کہ تمام امور کو اللہ اس کے رسول نے جس طرح بتایا ہے ہو بہو اسی طرح ان پر یقین کرے۔ الغرض اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہر عقیدہ کی جڑ اور ایمانیات کی اساس ہے۔ اسی پر انسانی ثبات، اس کی استقامت، اس کے اخلاق کی درستی اور اس کی روح کی پاکیزگی کا مدار ہے۔ حشر اور میدان قیامت، دوسری زندگی کے بعد جملہ خلائق قبروں سے نکل کر ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے۔ یہ قیامت کا میدان کہلائے گا اور یہیں ان کی قسمت کا فیصلہ سنایا جائے گا اور ان کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ جیسے حق تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ خدا کا ارشاد ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ یعنی جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پھر پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، یقیناً ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ حساب اور میزان، بندوں کا حساب کتاب ان اعمال ناموں کے اندراج کے مطابق ہوگا جو میدان حشر میں ہر کسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میدان میں کھڑا ہر شخص خواہ جاہل ہو یا پڑھا لکھا اپنا نام اعمال خود پڑھ لے گا۔ اعمال نامہ ملنے کی صورت بھی مختلف ہوگی، بعض کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، بعض کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اعمال نامہ سے نامہ ملتے ہی ہر شخص کو اپنا انجام نظر آ جائے گا۔ اگر انجام نیک رہا تو اس کی خوشی، مسرت و شادمانی کی کوئی حد نہ ہوگی اور وہ خوش خوش اپنا نام اعمال دوسروں کو دکھائے گا، اور اگر انجام برا ہوا تو اس کے حزن و ملال، رنج و غم اور احساس ناکامی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یعنی جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسانی سے حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، اور جس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ سورہ حق آیت نمبر 19 تا 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ نام اعمال ملتے ہی انصاف کے ترازو کھڑے کیے جائیں گے اور ایک ایک کر کے ہر شخص حساب کے لیے آگے بڑھے گا۔ وزن اعمال کے لیے حد درجہ متوازی اور سچے ترازو استعمال کیے جائیں گے۔ ایک ایک عمل اس طرح پیش ہوگا کہ چھوٹا بڑا کوئی عمل نظر انداز نہ ہوگا، ہر عمل میزان عدل میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا۔ اسی وزن پر بندوں کی سعادت اور بدبختی کا دار و مدار ہوگا۔ اس حقیقت کو واشگاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ یعنی ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑا کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم تنہا حساب لینے والے کافی ہیں۔ پلسرات، اعمال کے وزن اور اس سے فراغت پانے کے بعد کل خلائق میں سے نیک بخت الگ ہوں گے، اس کے لیے لا محالہ سبھوں کو پلسرات سے گزرنا ہوگا۔ ہر شخص اس رفتار سے گزر جائے گا جیسا کہ دنیا میں اس کا عمل ہوگا۔ کوئی بجلی کی طرح پلک جھپکنے نہایت تیزی سے گزر جائے گا، کوئی ان سے کم رفتار میں گزرے گا۔ الغرض دنیا کا فنا ہونا، دوسری زندگی کا آغاز، دنیا کی زندگی سے بہتر وہاں کی ایک ایک چیز کا ہونا، ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ابدی راحتیں، مشرکین، خطا کاروں، گناہ گاروں کے لیے تکالیف اور اذیتیں، یہ وہ امور ہیں جن سے متعلق حق تعالیٰ نے دو ٹوک خبریں دی ہیں اپنی کتابوں، اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی زبانی۔ اس لیے اس کے اندر شک کرنا فکر و نظر کی کوتاہی ہے، بد دماغی، حد درجہ گراوٹ اور انسانی پستی کی علامت ہے۔
آخرت کی حکمت، عالم آخرت اور مرنے کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ زندہ کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بندوں نے اپنے ارادے و اختیار سے جو کچھ کیا اس کا ٹھیک ٹھیک بدلہ انہیں دیا جائے، اس لیے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا اور بدلہ کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ یعنی ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ بعث بعد الموت کے فضائل۔ آخرت اور آنے والی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے انتہائی واضح، آسان اور معقول طریقہ اختیار کیا ہے۔ نمبر ایک چیز جو پہلے سے نہیں تھی بعد میں بنائی گئی پھر توڑ دی گئی، اس کا پھر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں، بالخصوص جس نے اسے پہلی مرتبہ وجود بخشا پھر درہم برہم کر دیا، اس کے لیے نئے سرے سے بنانا اور بھی آسان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ روم آیت نمبر 27۔ یعنی وہی ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے بلند ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ یاسین میں حشر و نشر سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بکل خلق علیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79۔ یعنی جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ نمبر 2، قحط زدہ خشک اور بنجر زمین سے استدلال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا۔ سورہ فصلات آیت نمبر 39۔ اور اے مخاطب، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 3، انسان اور جانور کے سونے اور سو کر اٹھنے سے استدلال۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 7۔ یعنی دیکھو وہی تو ہے جو رات میں تم پر موت طاری کر دیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر دن کے وقت تمہیں اکٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اس وقت وہ تم کو تمہارے اعمال جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ایک ایک کر کے بتا دے گا۔ نمبر 4، ارض و سما کی تخلیق سے حشر اجساد پر استدلال۔ زمین و آسمان اور کل کائنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے کہیں زیادہ اہم اور زبردست ہے، اور جب حق تعالیٰ کے لیے پہلی تخلیق کوئی مشکل نہیں تو دوسری کیوں کر مشکل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی بلا شبہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بنسبت آدمیوں کے پیدا کرنے کے بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے
أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها۔ سورہ نازعات آیت نمبر 27 اور 28۔ لوگو، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بنایا اور اس کو درست بنایا۔ الغرض، عقیدہ آخرت ایک مضبوط عقیدہ ہے، اس سے انسانی زندگی پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کے دنیاوی اعمال میں بہترین سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کی خشیت، موت کا احساس، حشر و نشر پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے بندہ کے اندر تقوی، پرہیزگاری کی صفت اجاگر ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جواب دہ مسئول سمجھ کر ہر ممکن طریقے سے نیک اعمال کے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور معصیت اور گناہوں سے نیز برے کاموں کے کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کو مطلوب ہے۔ چھٹا، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان میں چاروں باتوں پر ایمان شامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہوا اور جو ہونے والا ہے وہ سب اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر یعنی تقدیر کے ہر فیصلے کو دفتر میں قلم بند کر رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے قد علمنا ما ننقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ جتنی جو کچھ ان سے کھا کر کم کر دیتی ہے ہم سب کو جانتے ہیں اور ہمارے پاس ایک دفتر محفوظ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 4۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی جس مشیت کا نفاذ ہوا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے جو چاہا کر دیا اور جو نہیں چاہا نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، سورہ حج آیت نمبر 18۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ یعنی جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورہ تکویر آیت نمبر 29۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تخلیق الہی کا یہ سلسلہ جملہ خلائق کو شامل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ نہ کوئی خالق و مالک ہے اور نہ کوئی دوسرا پالانہار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورہ زمر آیت نمبر 62۔ یعنی اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کی خبر گیری کرنے والا۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا توفکون، سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ یعنی اے لوگو، اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرو جو تمہارے حال پر ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تم کو اوپر سے زمین سے روزی دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ لہٰذا اہل سنت والجماعت کے نزدیک تقدیر الہی پر ایمان ان چاروں امور پر مشتمل ہے۔ اس مختصر تمہید کی روشنی میں قضاء و قدر کا معنی یہ نکلتا ہے کہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی علم ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کل کائنات اور جملہ مخلوق کو پختہ اور محکم اندازوں کے ساتھ وجود بخشا اور تمام حوادث اور واقعات کا ٹھیک ٹھاک اندازہ قائم کر کے لوح محفوظ میں درج کیا۔ چنانچہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسی کمیت، کیفیت، شکل و صورت، وقت اور جگہ اور اسباب اور مقدمات اور ان کے انہی نتائج کے ساتھ ہو رہا ہے جو ازل میں علم الہی کے اندازے اور حساب کے مطابق ہے۔ ان میں نہ کسی قسم کی اصلاح، تبدیلی یا کمی بیشی کے لیے کوئی گنجائش ہے، نہ کسی قسم کی تقدیم و تاخیر یا کمیت، کیفیت
یا حالت میں فرق کا کوئی امکان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بے حد وسیع اور ہر چیز پر حاوی ہے۔ چنانچہ جو ہوا، جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہوا لیکن اگر ہوگا تو کیوں کر ہوگا، یہ سب اس کے حیط علم اور دائرے قدرت میں ہے۔ اس کا علم بے پایہ اور اس کے اندازے اور پیمانے منظم و مستحکم ہیں، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، عالم علوی اور عالم سفلی اور کل کائنات قانون قدرت اور دستور فطرت کے ساتھ وابستہ اور مربوط ہے، اور کسی چیز میں کہیں معمولی خلل یا اضطراب نہیں، اسی کا نام قضا و قدر ہے، جس سے انکار بڑے سے بڑا منکر، جاہل، متکبر اور سرکش بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ علم الہی اور اس کے ساتھ کل کائنات کا باہم مربوط نظام انتہائی محکم اور منظم قوانین کی شکل میں اس طرح ہر کس و ناقص کے سامنے جلوہ گر ہے جس کا انکار محال ہے۔ چنانچہ عالم افلاک ہو یا نور و ظلمت کی یہ دنیا، انسان، حیوان ہو یا نباتات و جمادات، اس میں شک نہیں کہ سب اسی تقدیر کے پابند ہیں۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اور کل کائنات کا بنانے والا قضا و قدر اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں سے کس طرح اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ سورہ حدید آیت نمبر 22۔ یعنی کوئی مصیبت فلک پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں، بلا شبہ یہ کام اللہ کے لیے آسان۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ سورہ حجر آیت نمبر 21۔ اور دیکھو کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم ہر چیز کو ایک مقررہ اندازہ کے مطابق اتارتے ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ سورہ قمر آیت نمبر 49۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ایک خاص اندازے پر رکھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا۔ اور اللہ کا حکم تو پہلے سے تجویز ہوا ہوتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 38۔ رضا بالقضاء کے اثرات۔ قضاء و قدر پر راسخ اعتقاد کے نتیجے میں اعلیٰ اوصاف اور اطمینان بخش نتائج مرتب ہوتے ہیں، مثلا خودداری، جرأت مندی، دلیری اور بلند حوصلگی وغیرہ۔ جس شخص کا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اسے ملنے والا ہے مل کر رہے گا، ٹل نہیں سکتا، اور جو ٹل گیا وہ مل نہیں سکتا، اس یقین کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کے اندر سے حیرت و اضطراب، ذہنی کشمکش اور خلجان نکل جائے گا، اور اس کے اندر بلندی اخلاق پر بے خوف جمے رہنے کا وصف، ناپسندیدہ باتوں پر عمل اور شدید خطرات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ اسے پچھلی باتوں پر رنج و حسرت، حال کا غم اور مستقبل کی فکر دامن گیر نہ ہوگی۔ جب یہ اعتقاد مومن کے دل پر راسخ ہو جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ سے خوف نکل جاتا ہے، وہ انتہائی بہادر اور دلیر ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے منکرین فرقے۔ تقدیر کے منکرین کہتے ہیں کہ جو افعال بندوں سے سرزد ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ازل سے نہیں ہوا، اور نہ ہی نوشت تقدیر میں انہیں درج کیا گیا، اور نہ ان کے اعمال کے سرزد ہونے سے پہلے اللہ کو ان کا علم تھا۔ العیاذ باللہ۔ قدریہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ افعال بد کا خالق ہے تو پھر وہی گناہوں کی پاداش میں کیوں کر سزا دے سکتا۔
یہ گروہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنے علم و ارادے سے اپنے افعال کا خود خالق ہے، علم الہی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس بدعقیدگی سے عقید توحید سخت مجروح ہوتا ہے، جو دین کی اصل اور اس کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروہ کو امت کا مجوس کہا گیا ہے، اس لیے کہ جس طرح مجوس کئی خدائے کے قائل ہیں، یہ گروہ بھی اس کا قائل ہے۔ جبریہ، یہ معتزلہ کا دوسرا فرقہ ہے جو قدریہ کی ضد ہے۔ جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں، ہاں مجازاً خالق مانا جا سکتا ہے، اور یہ اس لیے کہ ہر چند کے وہ کام کرتا ہے مگر اس میں اس کے ارادے اور اختیار کو کوئی دخل نہیں، اس لیے ارادہ و اختیار اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس باطل عقیدے سے ان کے نزدیک یہ لازم آتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے اور اپنے افعال میں اس کے ارادے یا اختیار کا کوئی دخل نہیں، تو اس کے کسی فعل یا عمل پر مواخذہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کام کتنا ہی برا اور خراب کیوں نہ ہو۔ یہ عقیدہ گناہوں کو دعوت دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ عقیدے کی اس فساد کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں میں تعطل پیدا ہوا اور اچھے اچھے کاموں سے انہوں نے اجتناب کیا، خود کمزور اور حقیر ہوئے اور زمانہ کی رسوائی کا ہدف بنے، تاکہ سستی، بزدلی اور رسوائی میں سب سے آگے اور کارکردگی اور فکر و عمل کے بیشتر میدانوں میں پسماندہ اور سب سے پیچھے ہو۔ ابلیسیہ، یہ تیسرا باطل گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف ظلم کرنے کو منسوب بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح حدیث قدسی میں اپنی طرح اپنے بندوں کی طرف اس کے انتصاب سے بھی گریز کیا، جیسا کہ ارشاد ہے، میرے بندو، میں نے اپنی طرف ظلم و زیادتی کے انتصاب کو بھی حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام ٹھہرایا ہے، اس لیے تم بھی ظلم مت کرو۔ سورہ نساء نمبر 40۔ یہ بدباطن آگے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کو بندوں کے انجام کی خبر ہے اور لوح محفوظ میں انہیں درج کر کے ان اعمال کو ان پر مسلط کر دیا ہے، اور بندہ چاہے یا نہ چاہے، راضی ہو یا ناراضی ہو، وہی کر کے رہے گا جو لکھ دیا گیا، تو ایسی صورت میں بندوں کو احکام دینا یا ممانعت کرنا، اطاعت کی تلقین کرنا، گناہوں سے پرہیز کی تعلیم دینا کیوں کا درست ہوگا، جبکہ معاملہ فیصل ہو چکا ہے اور کچھ باقی نہ رہا۔ قضاء و قدر پر اعتقاد رکھنے والے خوش نصیب اور ہدایت یاب لوگ ہیں جنہوں نے اس عقیدے اور صفت عدل کو تسلیم کیا، ارادہ، مشیت اور صفت حکمت کو مانا، اور یہ اعتقاد و یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فعل کرنے کی قدرت دی اور ان کے جملہ اعمال کا اپنے پاس اندراج کیا اور ان کے وقوع سے پہلے ازل سے ان امور سے آگاہ ہے۔ نمبر 2، بندہ جو کچھ کرتا اپنے ارادے سے کرتا ہے، کرنے نہ کرنے کا اسے اختیار ہوتا ہے، اور اسی مقصد و ارادے پر اسے سزا یا جزا ملے گی۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں اور ان کے افعال ہر دو کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اپنے علم اور اپنی قضا کی روشنی میں فیصلہ صادر کرتا ہے اور بندوں کو امر و نہی پر مشتمل احکام سنا دیتا ہے۔ اب وہ جیسا عمل کرتے ہیں اس پر وہ سزا دیتا ہے، کبھی یہ فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ بندے کے حق میں یا اس کے خلاف جس قسم کے خیر یا شر کا فیصلہ صادر فرماتا ہے یا سعادت و شقاوت کا حکم نافذ فرماتا ہے، وہ اسباب کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ خیر کے اسباب علیحدہ ہوتے ہیں، شر کے اسباب الگ ہوتے ہیں۔ نیز یہ امر بھی تقدیر الہی میں پہلے سے درج ہوتا ہے۔ بندہ اپنے ارادوں سے ان اسباب کو کام میں لائے گا، جیسا کہ قضاء و قدر کی روح سے طے ہے۔ اب بندہ اپنے حق میں سعادت یا اپنے خلاف کسی بدبختی میں اگر ماخوذ ہے تو اس میں شک نہیں کہ انہیں اسباب کے تحت ماخوذ ہے، جسے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور جس کے لیے اوپر سے نہ اس پر دباؤ ہے نہ قسم کا جبر ہے۔ اس امر کا ثبوت اس روایت سے ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بہشت والوں کے عمل میں لگا دیا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں داخل فرما دیتا ہے، اور جس بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اس کو دوزخیوں کے عمل پر لگا دیا ہے، یہاں تک کہ وہ
دوزخیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد جلد 2 حدیث نمبر 529۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ جو کچھ لکھ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ دراصل وہ ان اسباب کو اختیار کرے گا جس سے نیک نامی پائے گا، یا ان وسائل و اسباب کو خود اپنائے گا جس سے وہ بدنامی سے دوچار ہوگا، اور تقدیر کا فیصلہ اسباب اور وسائل کے نظام کی بنیاد پر ہے۔ یہ واضح رہے کہ پورا عالم اور کائنات کا سارا نظام قانون قدرت سے ہم آہنگ اور باہم مربوط ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس پر نوشت تقدیر غالب آ جاتا ہے اور دوزخیوں کا سا عمل کرنے لگتا ہے اور بالآخر دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دوزخیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس پر نوشت تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کا سا عمل کرنے لگتا ہے اور بالآخر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کا ایک مخفی نظام ہے، چنانچہ جنت میں جانے کے اسباب اور اعمال الگ ہیں، جہنم میں جانے کے اسباب علیحدہ ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ازلی نیک آدمی خواہ کتنی ہی بدعمالی میں گرفتار ہو، ازلی بد کردار خواہ کتنا ہی نیک کام کر رہا ہو، لیکن پھر نوشت تقدیر غالب آ جاتا ہے اور لا محالہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے حق میں نیک ہوتا ہے یا بد ہو کر اس کے خلاف پڑتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو ازل سے علم اور تقدیر الہی میں لکھا ہوتا ہے، اور بندہ بھی پہلے اور بعد میں جو کرتا ہے اس میں شک نہیں کہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ جو کرتا ہے کسی دباؤ کے تحت کرتا ہے، یا جو نہیں کرتا جبرن نہیں کرتا۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ اسلام جن ایمانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ایک ایک جز پر ایمان لا جائے۔ کتاب و سنت کا یہی منشا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقیدہ پر قائم رکھے، ایمان و عمل کی دولت نصیب فرمائے، بدعملی اور بدعقیدگی سے محفوظ رکھے اور اس کے مضر اثرات سے دین و دنیا میں بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔